بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، امام ابو حفص عمر بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الخراسان اور الامام القدوۃ الربانی کے القاب سے یاد کیے جاتے ہیں، فرماتے ہیں: لو ان رجلا ارتكب كل خطية ما قلع یعنی سوائے شرک باللہ وخرج من الدنیا سلیم القلب لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر اللہ له. اگر کوئی شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کا مرتکب ہو اور دنیا سے جائے کہ اس کا دل صحابہ اکرام کے بارے میں پاک صاف ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. ان سے کہا گیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے نبی کہہ دے اگر تم سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. تم میری اتباع کرو، اور آپ کی اتباع یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے محبت کی جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. کیوں ساتھیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم سے کیا کہا کہ میرے صحابہ سے محبت کرو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. یہ نصیحت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم الکبیر کے اندر نقل کرتے ہیں، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اذا ذکر اصحابی فامسکوا واذا ذکرت النجوم فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا. کہ جب صحابہ کا ذکر ہو تو خاموشی اختیار کرو، ستاروں کا ذکر ہو تو خاموشی اختیار کرو، تقدیر کا ذکر ہو تو خاموشی اختیار کرو. بلکہ سبحان اللہ، اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات کہی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فضائل الصحابہ میں نقل کیا ہے، اور یہی بات شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں نقل کی ہے، اور شیخ الاسلام نے تیمیہ نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے. مجاہد ابن جبر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ عز وجل قد امر بالاستغفار لهم وهو يعلم انهم سيفتتلون. غور سے سنیں، وهو يعلم یعنی کون؟ اللہ رب العزت جانتا تھا، انہم سيفتتلون یعنی وہ لڑیں گے. اللہ کے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تم صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اللہ جو علام الغیوب ہے اس نے ہمیں صحابہ کی مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ یہ جانتا تھا کہ ان کے آپس میں اختلافات ہوں گے، ان کے آپس کے درمیان لڑائیاں ہوں گی، قتال ہوں.
اس کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام صحابہ مومن تھے اور جنت کے مستحق تھے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا يدخل النار احد ممن بیایا، یعنی الصحابۃ تحت الشجرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا، جابر بن عبداللہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تحقیق یعنی یقیناً وہ لوگ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے جنہوں نے جھاڑ کے نیچے جو ہے بیعت، یعنی صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا۔ یہی وجہ ہے محمد بن سیرین کیا کہتے ہیں؟ ما اظن رجلا ينتقص ابا بکر وعمر يحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس شخص کو اچھا نہیں سمجھتا، اس شخص پر شک کرتا ہوں جو سیدنا ابو بکر، یعنی جو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر یعنی شیخین کریمین کی تنقیص کرتا ہے، شیخین کریمین سے محبت نہیں کرتا اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ سے تو محبت کرتے ہیں، ایسا شخص قابل اعتبار نہیں، کیونکہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ صحابہ سے محبت نہ کرے۔ امام ترمذی نے نقل کیا ہے اس کو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ من سب اصحابی۔ امام طبرانی رحمہ اللہ معجم الاوسط کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو اس پر جو میرے صحابہ کی جو ہے توہین کرتا ہے۔ بلکہ یہی بات آپ دیکھیں خطبے میں، آپ بعض علماء نے نقل کیا ہے، امام مجد الدین فیروز آبادی رحمہ اللہ کا واقعہ، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقراهم لکتاب اللہ ابی بن کعب وافرضهم زید بن ثابت واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل الا وان لكل امة امینا وان امین هذه الامة ابو عبیدہ بن جراح، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ہم اسی موضوع پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے صحابہ کرام سے محبت کی جائے، کیونکہ آپ بھی اپنے صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے اور بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید احمد بن محمد نیسابوری رحمہ اللہ جس قول کے راوی ہے فرماتے ہیں کہ میں فارس میں تھا تو مجھے امام ابو حفص کے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے ایک دن میں ان کا یہ قول 1000 مرتبہ ذکر کیا، لوگوں کو املا کروایا، نہیں لکھایا، ڈکٹیٹ کروایا۔ اس کو الجزء الاول الفوائد والاخبار والحکایات امام علی بن الحسن بن الحسین الحمزانی رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ اچھا، امام بشر بن الحارث الحافی جو کبار اہل اللہ میں شمار ہوتے ہیں فرماتے ہیں، بشر بن الحارث الحافی بہت بڑے امام ہے، زاہد ہے، اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک میرا سب سے پختہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت کرنا ہے۔ امام بشر حافی ہی فرماتے ہیں نظرت فی هذا الامر فوجدت لجميع الناس توبة الا من تناول اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان اللہ عز وجل حجز عنهم التوبة۔ میں نے دین کے معاملے میں غور کیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام لوگوں کے لیے توبہ ہے، تمام لوگوں کے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہے، مگر جو صحابہ اکرام پر حرف گیری کرتا ہے ان کی توبہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لی ہے۔ کیوں ساتھیوں؟ صحابہ وہ ہے جنہوں نے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف توبہ کیسے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اناب رجوع کیسے کیا جاتا ہے، وہ صحابہ نے سکھایا۔ آپ جانتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے پاک ہے، اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نبی سے نعوذ باللہ من ذالک گناہ سرزد ہوا ہے۔ ہاں، یہ گناہ کس سے سرزد ہوا ہے؟ صحابہ سے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جب ان سے گناہ سرزد ہوا تو ایسے توبہ کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے توبہ کے واقعات کو قرآن کی شان بتا دی، بلکہ قرآن کے اندر ان کے واقعات کو نازل کر دیا، محفوظ کر دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے گنہگار ان واقعات سے عبرت لے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔
آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں متعدد ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جہاں پر صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی توبہ کا ذکر ہے۔ صحابہ کی توبہ کو قرآن مجید میں نازل کیا یہ بتانے کے لیے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آپ دیکھیں، ایمان ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر 3 اعمال شامل ہیں، یعنی اقرار بھی شامل ہے، تصدیق بھی شامل ہے، عمل بھی شامل ہے۔ تو جب ایمان کے اندر صحابہ کی اتباع لازم ہے، صحابہ جیسا ایمان لانا لازم ہے، تو توبہ جو ایمان کے مقابلے میں یہ تو ادنا ہے، تو جب اعلیٰ اسوا ہے تو بدرجہ اولا جو ادنا ہے وہ بھی تو اسوا ہوگا۔ تو توبہ اگر کرنی ہو تو صحابہ جیسی توبہ کرنی ہے، اگر استغفار کرنا ہے تو صحابہ جیسا استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے تو صحابہ جیسی معافی مانگنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو شخص صحابہ کو مانے گا ہی نہیں، صحابہ پر ایمان ہی نہیں لائے گا، تو ایسا شخص توبہ کر کیسے پائے گا؟ کیونکہ توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے صحابہ نے۔ تو اس وجہ سے جو شخص صحابہ پر حرفگیری کرتا ہے وہ کبھی توبہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ توبہ کرنے کا طریقہ اللہ تعالی کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، بلبلا کر گڑ گڑا کر دعا مانگنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، یہ طریقہ، یہ اسوہ ملتا ہے تو صحابہ کی زندگی میں۔ کیونکہ صحابہ کرام پر ہر گری اہل بدعت کا شعار ہے، ظاہر ہے کہ جب وہ اس بری عادت سے باز آئیں گے تبھی انہیں توبہ کی توفیق ملے۔ بالکل یہی بات امام بشر حافظ رحمہ اللہ نے اپنے شیخ امام فضیل ابن ایاز سے نقل کی ہے۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتے، اور سب سے بری بدعت صحابہ کرام سے بغض رکھنا ہے۔ امام بشر فرماتے ہیں، یہ بات کہہ کر امام فضیل نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اپنا پختہ عمل صحابہ اکرام کی محبت کو بناؤ۔ اگر تو قیامت کے دن ریت کے ذرات کے برابر گناہ لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، لیکن اگر تیرے دل میں ذرہ بھر صحابہ اکرام کے بارے میں بغض ہوا تو تیرا کوئی عمل تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ امام دینوری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا۔ امام عبداللہ بن مبارک سے بسند حسن امام ابو طاہر السلفی نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، خصلتان من كانت فيه الصدق وحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فارجو ان ينجو ان سلم۔ ایمان اور تسلیم کے بعد خصلتین، جو وہ دو خصلتین جہاں پائی جائے گی امید ہے وہ نجات پایا جائے گا، ایک سچ یعنی جھوٹ نہ بولے، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے صحابہ سے محبت کرے۔ امام ابو بکر الجری رحمہ اللہ نے یہی قول امام فضیل بن ایاز کے واسطے سے امام نے مبارک سے نقل کیا ہے، اور اس قول کی حکایت کرنے سے پہلے خود امام فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ادقرو و رحم اللہ من ترحم علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانما یحسن هذا كله بحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صحابہ اکرام سے محبت کا ذخیرہ جمع کر رہا ہوں، جو صحابہ کے لیے رحم و کرم کی دعا کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرمائے، یہ سب کچھ صحابہ اکرام کی محبت سے درست ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، اور اس کو امام جری نے نقل کیا، کہ قالوا ان حب عثمان و علی لا یجتمعان فی قلب مؤمن وکذبوا قد جمع اللہ عز وجل حبہما بحمد اللہ فی قلوبنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عثمان اور علی دونوں سے محبت مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، مگر یہ جھوٹ کہتے ہیں، بحمد اللہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی محبت جمع کر دی، سیدنا عثمان کی بھی اور سیدنا علی کی بھی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کے بارے میں امام سعید ابن مسیب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، اسمع یا زہری، من مات محبا لابی بکر و عمر و عثمان و علی و شہد لعشرۃ بالجنہ وترحم علی معاویۃ کان حقا علی اللہ اللہ یناقشہ الحساب۔ زہری سنو، جو سیدنا خلفاء الراشدین سے محبت کرے، عشر مبشرہ کی جنت میں رہنے کی گواہی دے، صحابہ کرام کے لیے رحمت کی دعا کرے، خاص کر سیدنا معاویہ کے لیے رحمت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی ہم پر یعنی حق ہے
کہ اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ ابو شہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجتمع حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی الا فی قلوب اتقیاء هذه الامتی، کہ خلفائے راشدین کی محبت جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خاشعین ہیں، متقین ہیں، ان کے دلوں میں جمع ہوگی۔ جو فاسقین ہیں، فاجر ہے، منافقین ہیں، ان کے دل میں ان کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہے اور صحابہ اکرام کی محبت بھی ہے، الحمدللہ۔ یہی بات علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے امام سفیان الثوری رحمہ اللہ اور امام العرابی رحمہ اللہ نے ابو جعفر ہاشمی سے بھی نقل کی ہے۔ اس لیے حضرت صحابہ اکرام سے بالعموم اور خلفائے راشدین سے بالخصوص محبت ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض و عداوت نفاق اور بدعت کی علامت ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ حدیث میں حضرت علی یا انصار سے بغض رکھنے کی جو نفاق کی علامت ہے، ان سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے، تو یہ اوائل اسلام کے اعتبار سے ہے، کیونکہ خوارج جو حضرت علی سے بغض رکھتے تھے بلکہ انہوں نے کافر و مشرک کہتے تھے کہ بارے میں تقریباً اجماع ہے کہ انہوں نے منافق قرار نہیں دیا گیا۔ لیکن یہ اعتراض ہے، لیکن ان احادیث کے اوائل اسلام کے ساتھ خاص کرنا اور اس دور کے منافقین سے مختص کرنا، یعنی اس کو کنفائن کرنا، ریسٹرکٹ کرنا محل نظر ہے۔ جس طرح حدیث منافق کی 3 علامت ہے، یا یہ کہ جس میں 4 خصلتیں پائے جائے وہ خالص منافق ہے، جیسے حدیثوں کے اندر آتا ہے، کے بارے میں بعض نے کہا کہ یہ عہد نبوی کے منافقین کے بارے میں، مگر یہ بھی درست نہیں، بلکہ اس نوعیت کی روایت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ان خصائص سے متصف اور صحابہ اکرام سے بغض رکھنے والا منافق کی طرح ہے اور اس کی عداوت و اتوار کا حامل ہے، یا اس سے منافق عملی مراد ہے، جیسا کہ ابن حجر نے فتح الباری وغیرہ میں بیان کیا۔ اسی طرح اس تعاون کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ جب حضرت علی سے بغض نفاق کی علامت ہے تو ان صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تو حضرت علی کے خلاف برسر پیکار رہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صاحب المفہم یعنی علامہ قرطبی سے نقل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں، اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ اگر سیدنا علی سے بغض رکھنا نفاق ہے تو پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا جنہوں نے سیدنا علی سے جنگ لڑی؟ تو یہاں پر شیخ حفظہ اللہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری سے علامہ قرطبی جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی وہاں سے ایک عبارت نقل کر رہے ہیں، وَأَمَّا الْحُرُوبَ الْوَاقِيَةُ بَيْنَهُمْ فَإِنْ وَقَعَ مِنْ بَعْضِهِمْ بُغْضٌ لِبَعْضٍ فَذَاكَ من غير هذه الجهة بل للأمر التعاري الذي يقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد والله أعلم۔ رہی ان کی باہمی لڑائیوں تو اگرچہ بعض کے بعض سے بغض کی بنا پر ہے، لیکن وہ اس جہت سے نہیں بلکہ وہ ایسے معاملے کی وجہ سے تھی جن کا تقاضا باہمی مخالفت تھا، اس لیے ان میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کو منافق نہیں کہا۔ ان کا اس میں حال احکام مجتہدین کے باہمی اختلاف کی طرح ہے، جو درست فیصلہ کرتا ہے اور اس سے دوہرا اجر ہے، اور جو غلطی و خطا کرتا ہے اسے ایک اجر ملتا ہے۔ یعنی امام قرطبی کہتے ہیں گویا یہ بغض باہمی اختلاف اور لڑائی کا نتیجہ تھا۔ یہ بغض اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ صحابی ہے، یہ بغض اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی صحبت انہوں نے اختیار کی، نہیں، حضرت علی کے صحابی اور رسول اللہ کے قریبی ہونے کے بنا پر نہیں تھا۔ جیسے کہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین ایک معاملے کے موقع پر آپ سب نے کیا فرمایا؟ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یا جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کے مابین تکرار اور یہ جو ہوئی تھی، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ جو لڑائی ہوئی یا یہ جو چھوٹی سی نا اتفاقی آئی تھی، کیا یہ اس پر فٹ کریں گے جیسے پہلی حدیث کو فٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، جیسے یہ ناراضی باہمی غلط فہمی کے نتیجے میں تھی، بالکل اسی طرح مخالف صحابہ اکرام کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراضی بھی اس نوعیت کی تھی، غلط فہمی کی وجہ سے، یوں نہیں کہ وہ ان کے شرف و فضل اور مقام و مرتبہ کے معترف نہ تھے۔ تو یہ ایک اجتہاد تھا جہاں پر دونوں میں سے ایک، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، اہل سنت کا جو موقف ہے۔ اب اصل چیز یہاں پر یہ ہے ساتھیوں
کہ یہ جو قتال ہوا تھا یہ قتال نعوذ باللہ من ذالک صحابہ سے بغض، صحابہ سے افضلیت نہیں تھا، یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو واضح کر دیا کہ جب مجتہد غلطی بھی کرتا ہے کیونکہ وہ مخلص ہوتا ہے تو اس کو اس کی خطا پر بھی ایک اجر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں ساتھیوں، اور ایک بات میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھ کر آگے بڑھوں گا۔ آیا یہاں پر آپ دیکھیں سبحان اللہ، شیخ دفاع کر رہے ہیں اور بڑا مدلل انداز میں کہا کہ جب تم اللہ اگر یہ کہو گے کہ یہ جو لڑائی ہوئی یہ غلط فہمی کی وجہ سے نہیں، تو پھر اس حدیث کے بارے میں کیا کہو گے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ کو ناراض کیا، گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب اس حدیث کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہاں پر جو اصل چیز مجھے بتانی ہے کہ یہ دفاع کیوں ضروری ہے ساتھی، ان کا شرط ان کا ملا، اس کی نسبت سے میں کوشش کروں گا کہ 10 نقطے کی شکل میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کا دفاع کیوں ضروری ہے۔ پہلی بات ساتھیوں، صحابہ اکرام کا دفاع دین اسلام کا دفاع، صحابہ اکرام کا دفاع دین اسلام کا دفاع۔ جو بھی صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی توہین کرے گویا وہ ایسے راستے اختیار کر رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے کہ وہ کیا کرے، دین کے اندر نقص نکالے، کیونکہ یہ دین کے راوی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں آپ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں کہا، ذکر علماء ان الرفض اساس الزندقہ، کہ اہل علم نے کہا کہ رافضیت جو ہے زندقہ زندقیت کی اساس اور بنیاد ہے، الحاد کی، اور رافضیت کی ابتدا کرنے والا بھی منافق تھا، زندیق تھا۔ انما کان منافقا زندیقا وہو عبداللہ ابن سبا، وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا تھا۔ یاد رکھیں اس بات، ابو زرع رازی رحمہ اللہ، بلکہ یہی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے، اور بھی بہت سارے علماء نے کیا کہا، من تنقص آدم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کان فی قلبی علیہم غل فلیس له حق فی المسلمین، جس نے صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کی شان میں تنقیص کی یا دل میں اس کے متعلق کینہ رکھنا تو مسلمان کے مال فیم اس کا کوئی حق نہیں، یہ مسلمان ہی نہیں۔ آپ سمجھیں اس بات، کیوں ساتھیوں؟ کیونکہ یہ جو صحابہ ہے، غور سے سمجھیں، ابو ذر رازی نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیں، اذا رأيت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انه زنديق وذلك ان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق وانما ادل الینا ذلك كل الصحابہ۔ اب قرآن حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، شریعت حق ہے، لیکن یہ پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہے۔ لہٰذا صحابہ ہمارے لیے رسالت کے گواہ ہیں، اور یہ لوگ ہمارے گواہوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب گواہ مجروح ہو جائیں گے تو کتاب و سنت باطل ہو جائے گی، اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو باطل کر دیں۔ لہٰذا یہ خود لوگ لائق جرح ہے، یہ بدترین زندیق ہے۔ یہ بات حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ کے اندر ذکر کیا، مقدمہ آپ اٹھا کر دیکھ۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کا دفاع اسلام کا دفاع ہے، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ان کے طریقے کی، ان کے منہج کی پیروی کا اللہ رب العزت نے ہم کو حکم دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے آمن الناس۔ اب اس وقت لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے۔ جان لو تم ہی بے وقوف ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے دوسرا نقطہ، صحابہ کے طریقے کی پیروی کا ہم کو حکم دیا، اور اسی میں آپ اس بات کا اضافہ کر لیں، جب یہ کہا کما آمن السفہاء تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا
الا انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کو ہم جو کچھ کہیں گے آسمان سے وہی سنیں گے۔ صحابہ کو اگر ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، مومن ہے، تو آسمان سے آواز آئے گی تم مومن ہو۔ صحابہ کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جنت کے مستحق ہے، آسمان سے آواز آئے گی کہ تم بھی جنت کے مستحق ہو۔ صحابہ کو انہوں نے کہا کہ یہ بے وقوف ہے، آسمان سے آواز آئی کہ تم بے وقوف ہو۔ اور جو صحابہ کو کہے کہ کافر ہے، مرتد ہے، آسمان سے آواز آئے گی کہ تم کافر ہو اور تم مرتد ہو۔ دوسری بات ساتھ، تیسری بات، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین معیار ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ معیار ہدایت ہے۔ یہ سبحان اللہ، یہ کیا ہے ساتھیوں؟ ان معیار ہدایت ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، غور کریں اس بات کو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان اس طرح لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس طرح ایمان نہیں جس طرح تم جو ہے اپنی طرف سے اپنی عقل سے جیسے چاہو، نہیں، ایمان اس طرح لانا ہے جس طرح صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ امام عبداللہ ابن ادریس ادوی رحمہ اللہ، امام رحمہ اللہ نے السنہ کے اندر، خلال رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ کے اندر نقل کیا، کہتے ہیں امام عبداللہ ابن ادریس رحمہ اللہ، لو ان الروم صاب من المسلمین من الروم الى الحیلة ثم ردهم رجل من قلبه شيء على اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما قبل اللہ منہ ذلك، اگر رومی لوگ روم سے ہیلا تک تمام مسلمانوں کو قیدی بنا لیں، پھر بھی ایک ایسا شخص جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق ذرا بھی بغض ہو، تمام مسلمانوں کو بھی وہ آزاد کر رہا ہے، تو بھی اللہ رب العزت اس کا کوئی عمل قبول کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان یہی ہے کہ صحابہ جیسے ایمان لائے، اور تم انہی کے ایمان سے متعلق شکوک اور شبہات پیدا کر رہے ہو، تو اللہ کو تمہارے ایمان کی، تمہارے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ کل من یشتم عثمان و طلحہ واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال لا یکتب عنہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بھی سیدنا عثمان یا سیدنا طلحہ یا کسی بھی صحابی رسول کو گالی دے، وہ دجال ہے، پہلے درجے کا جھوٹا ہے، اس سے روایت نہیں لی جائے گی، اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور پوری انسانیت کی لعنت۔ تاریخ دوری اٹھائے، اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی۔ بلکہ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر تم دیکھو کوئی شخص صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ رب العزت اس کو دین سے نہ نکال دے، یعنی وہ دین سے ہی خارج نہ ہو جائے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، تیسری بات، صحابہ معیار ہدایت ہے۔ چوتھی بات ساتھیوں، صحابہ اکرام ہمارے محسن، صحابہ اکرام ہمارے محسن ہیں۔ آپ جائیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان لٹانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت قیصر و کسریٰ کی سلطنت ابھی اسلام کے نیچے نہیں آئی تھی، اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خلافت نہیں تھی، اس وقت مسلمانوں کو جو حال تھا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ مکہ کے وادیوں میں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کی تپتی دھوپ میں کیسے تڑپایا جا رہا تھا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے کو کیسے کچلا جا رہا تھا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک چھوٹی سی بچی ہے، اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، دعویٰ صرف یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، میں اللہ کا رسول ہوں، آخری رسول ہوں، مجھ پر ایمان لایا جائے، نہ کسی پر ظلم کیا، نہ کسی کا حق مارا، بس اتنی دعوت تھی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے ہٹا کر خالق کے دربار میں لایا جائے، خالق کے سامنے سجدہ ریز کیا جائے۔ اور یہ ایک لڑکی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہی ہے کہ اس کے باپ کو ستایا جا رہا ہے، یعنی جانوروں کی جو ہے یہ جو چمڑیاں ہیں، یہ جو غلاظت ہے وہ ڈالی جا رہی، اور آپ سوچیں کہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت ان لوگوں پر
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے ہے، اور اس وقت یہ ساتھ دینے والے کون ہیں ساتھیوں؟ صحابہ ہیں، دولت مند لوگ نہیں ہے، یا پھر مکہ کے جو ہے وزراء نہیں ہے، قریش کے سردار نہیں ہے، یہی سیدنا ابو بکر ہے، یہی سیدنا عمر ہے، یہی سیدنا علی ہے۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین محسن ہیں ہمارے، صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے ہم پر احسان کیا، اور تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔ جگہ جگہ اگر صحابہ کی قربانیوں کا ہم ذکر کرنا لگ جائیں تو گھنٹوں لگ جائیں گے، سالوں لگ جائیں گے، لیکن صحابہ کی قربانیاں ختم نہیں ہوگی۔ ہر جگہ آپ دیکھیں، جگہ جگہ آپ کو صحابہ کی قربانیاں ملیں گی۔ آپ صرف سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا لیں کہ جب ہجرت کے وقت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو لے لیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں۔ پوچھا اللہ کے رسول نے، عبد الرحمن یہاں کیسے؟ یعنی جب مدینہ پہنچے تو کہا سب کچھ جنت پا کے آئے ہو، اللہ کی رضا پا کے آئے ہو۔ تو یہ صحابہ ہے جنہوں نے احسان کیا آنے والے لوگوں پر، تاکہ دین، قرآن، شریعت، حدیث، یہ شریعت کے جتنے بھی محاسن ہیں یہ صحابہ کی بدولت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو راستہ، سبب، توسل بنایا کہ ان کے ذریعے سے ہم یہ چیزیں حاصل کریں، اور صحابہ نے مخلص ہو کر یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچائیں۔ پانچویں چیز ساتھیوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار تھے، اور ہر چیز انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دی۔ آخری حالت میں سعد بن ربیع، جنگ احد کا واقعہ ہے، آخری حالت میں بھی یہی نصیحت کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو، کیونکہ اگر ان کو کچھ ہو جائے تو قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ آخری حالت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لیکن فکر اس بات کی نہیں کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ فکر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو۔ فکر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا قبیب رضی اللہ کو اٹھا کر دیکھے، فکر یہ ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی نہ چھوٹے۔ زیاد ابن سکن کو اٹھائے، طلحہ ابن برا کو اٹھائے، آخری حالت میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو نہ بلائے، کہیں کوئی یہودی گالی نہ دے۔ ہر وقت کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جسم جو ہے زخم سے جو ہے، یعنی جگہ جگہ زخم لبریز ہے، زخموں سے خون نکل رہا ہے، اور اس حالت میں بھی فکر صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفظ و امان میں رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا نہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں کوئی خلوت نہ آئے۔ یہ کیا ہے ساتھیوں؟ صحابہ نے سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لٹا دیا، تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم سب کچھ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے لیے لٹا دیں۔ اچھا، اب آتے ہیں چھٹویں بات پہ ساتھی، کہ صحابہ اکرام جو ہے ساتھیوں، یہ جو نبوت کی دیوار ہے اس کے یہ محافظ ہے۔ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کر سکتا جب تک صحابہ رضوان اللہ تعالی وہاں پر موجود ہیں۔ صحابہ یہ عملی نمونہ ہے۔ اگر آپ کہیں، میں ایک پیاری بات سے جو بعض مفکرین نقل کی ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری انچ قوبا ہما دارن تو تنہا داری، تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو، یا اکثر انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو، خصائل کو، خصوصیات کو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیے۔ اور جب آپ پھر اس حسن کو کھولیں گے، بکھیریں گے، تو آپ کو ہر صحابی میں ہر ایک نبی کی خصوصیت دکھے گی۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نرمی کو دیکھنا چاہیں، آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ آپ سیدنا نوح علیہ السلام جیسی شدت دیکھنا چاہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں۔
سیدنا ہارون علیہ السلاۃ والسلام جیسی نصرت و تائید دیکھنی چاہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں. آپ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام جیسا زہد دیکھنا چاہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں. آپ سیدنا یوسف علیہ السلاۃ والسلام جیسا حسن دیکھنا چاہیں آپ سیدنا زریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں. فہرست لمبی ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دیواریں ہیں جس دیوار نے حفاظت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی اگر آپ دیکھیں اللہ کے رسول آپ صحابی کو اٹھائے، یہ ایک عملی پیکر ہے، اسوہ ہے. کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ عورتوں پر نہ بچوں پر، کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عالم ہے ستاروں کا، تو سوچو چاند کا عالم کیا ہوگا. یہ عالم ہے خدمت گاروں کا، تو سوچو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب صحابہ کو دیکھیں کہ بھئی جب ان کے اعلیٰ، ان کے اخلاق یہ ہے، ان کے اوصاف یہ ہے، ان کی ایمانی غیرت یہ ہے، ان کی توحید یہ ہے، مظلوم کے ساتھ ہمدردی یہ ہے، ظالم کے ساتھ بہادری یہ ہے، تو سوچو پھر اللہ کے رسول کا کیا عالم ہو. تو یہ جو صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین ہے، یہ حفاظتی دیوار ہے. اب کوئی شخص اس دیوار کو توڑتا ہے تو گویا یہ دیوار کہاں جا رہی ہے ساتھیوں؟ یہ دیوار توڑ کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہے. اس موضوع کو یا پھر اس نقطے کو اگر آپ سمجھیں، مستقل ایک کتاب ہے عبید اللہ لطیف کی، مقام صحابہ اور حقیقت قادیانیت. اس کی نظر ثانی خود یہی شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے کی. اور آپ دیکھیں قادیانی ہمیشہ جو ہے صحابہ کے خلاف. قادیانیوں کو آپ دیکھیں، حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں بھائی قادیانیوں کا جو ہے صحابہ سے کیا کہنا، لیکن قادیانی جو ہے صحابہ کے خلاف تھے. صحابہ کے خلاف جگہ جگہ آپ دیکھیں گے صحابہ کے خلاف انہوں نے باتیں لکھی. کیوں ساتھی؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ اس کی ایک کتاب اٹھا کر دیکھیں، اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس کا کیا ایک غلط فہمی کا ایک غلطی کا ازالہ. اس کے اندر وہ لکھتا ہے، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ مگر میں کہتا ہوں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں، اور نہ ہی اس سے مہر ختم نبوت ٹوٹتی ہیں، کیونکہ بارہا بتلا چکا ہوں میں بھی موجب آیت واقرین امینہم لما یلحق بہم، وہی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے. بہرحال بکواس بہت ساری ہے، لیکن بتانا مقصد یہی ہے. آخر میں صحابہ کے بارے میں اس نے یہی کہا، اور اس نے اپنے بھی صحابہ بنائے. بتایا یا نہیں بتایا آپ؟ یعنی اس نے کہا ہے یہ بات، اس نے جو ہے اپنے ابو بکر بنائے، اپنے عمر بنائے. کیوں ساتھیوں؟ کیونکہ صحابہ جو ہے نبوت کی دلیل ہے. اگر یہ نبی ہے تو پھر اس کے صحابہ کون ہیں؟ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اصل چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں. آپ کتاب پڑھیں گے، کتاب کا نام میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، مقام صحابہ اور حقیقت قادیانیت، عبید اللہ لطیف کی. تو آپ کو بہت اس میں نقطے ملیں گے، لیکن ایک نقطہ میں یہی 6واں نقطہ میں آپ کے سامنے دوبارہ تکرار کر دوں کہ صحابہ اکرام نبوت کی حفاظتی دیوار ہے ساتھیوں. جو بھی ختم نبوت پر حملہ کرے گا وہ پہلے صحابہ پر حملہ کرے گا. تو ختم نبوت یا یوں سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کی دلیل صحابہ ہے. اچھا، ساتھی بات ساتھیوں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ اکرام کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے لوگ، اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا ہے. اب جو اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرے، جو یہ کہے کہ اللہ کا انتخاب درست نہیں، آپ بتائیں کس منہ سے اسے مسلمان لیا جائے؟ بالکل نہیں مانا جا سکتا. یہی وجہ ہے امام نے اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ان الطعن فیہم طعن فی الشریعہ، کہ صحابہ پر جو طعن کرتا ہے گویا وہ شریعت پر طعن کر رہا ہے، گویا وہ
اللہ رب العزت پر طعن کر رہا ہے. بلکہ امام راضی نے تو یہاں تک کہا یوجب امساک اللسان عن الطعان فیہم لأن عمومات القرآن والاخبار الدالۃ علی وجوب تعظیم الصحابۃ رضی اللہ عنہ. اگر دلائل کو دیکھا جائے تو دلائل واضح ہیں جو اس بات پر دلیل ہے کہ صحابہ کرام کی جو ہے تعظیم کی جائے. اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس نے من نقص واحد منہ او تعان علیہ فی روایتہ فقد رد علی اللہ رب العالمین. غور کریں آپ کہ جس نے کسی بھی صحابی کی شان میں تنقیص کی یا اس کی روایت میں رفتان کیا تو اس نے اللہ رب العالمین کا رد کیا. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ کے، کیونکہ یہ اللہ کا انتقام. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک جگہ پر لکھا الطعن فیہم طعن فی الدین، کہ ان پر طعن کرنا گویا دین پر طعن کرنے کے مترادف ہے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ صحابہ جو ہے اللہ رب العزت کا انتخاب ہے. اور 8ویں چیز ساتھ، صحابہ اکرام دین کی اصل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے اور جڑ ہے. اب آپ ان سے ہٹیں گے تو آپ کو جو ہے یعنی آپ ان سے ہٹ جائیں گے تو دین بچے گا نہیں ساتھ. کیونکہ آپ گھوم پھر کر آپ کچھ بھی، آپ قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، فقہ پڑھ لیں، یا 8واں نقطہ آپ بھول جائیں، 7 کو رکھیں، بات بہت آگے چلے جائے گی. ایک بات یاد رکھیں، جیسا ہی آپ اس راستے سے ہٹ جائیں گے آپ سمجھ جائیں کہ آپ گمراہ ہو جائیں. تو یہیں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.